أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن اس کا لغوی معنی ہے پڑھنا. قرآن وہ واحد کتاب ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے دنیا میں، سب سے زیادہ، جس کی تحقیق بھی سب سے زیادہ ہو رہی ہے اور جس کی تصدیق بھی سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ قرآن ہے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان. مسلمان نے رکھا انسان رکھا ہے تاکہ پوری انسانیت پوری دنیا میں کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو، وہ اس کو سمجھے اور اس سے رہنمائی لے اور اس سے ہدایت لے. کیونکہ قرآن سبھی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. لیکن ہم نے ہدایت لینی ہے، ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت مانگتے ہیں. قرآن کو سمجھیں گے، اس کے اندر شفا بھی ہے، اس کے اندر عطا بھی ہے، رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے، اس کے اندر سائنس بھی ہے، معاشیات بھی ہے، فزکس بھی ہے، بیولوجی بھی، یعنی دنیا کے 70,000 مختلف قسم کے علوم قرآن کے اندر ہیں. دنیا کے 70,000 مختلف قسم کے علم وہ قرآن کے اندر ہیں. بلکہ صحابہ کرام کا یہ ایمان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ منہ میں گم ہوتا ہے نا، منہ تلاش کرنا ہو، یا میرے منہ کی نکیل، وہ بھی میں قرآن سے رہنمائی لیتا ہوں. قرآن سے رہنمائی ملتی ہے. بات یہ ہے کہ تحقیق ہو، انسان کے اندر جستجو ہو، لگن ہو، شوق ہو، ایک آرزو ہو، ایک تمنا ہو، آگے چلنے کا ایک مشن ہو، کسی مقام پہ پہنچنے کی ایک جستجو ہو، لگن ہو. پھر قرآن کیا ہے؟ نئی نئی راہیں دیتا ہے، نئے نئے راز بولتا ہے، نئے نئے پردے اٹھاتا ہے، نئے نئے حجابات اٹھائے جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. علم کیمیا کیمسٹری بیس کی 65 آیات ہے. 65 آیات، یعنی انسان کے پیدا ہونے سے لے کے انسان کے جنت اور دوزخ میں جانے تک جتنے بھی مراحل ہیں وہ سارے قرآن کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو کیسے پانا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، اس کی تمنا، اس کی جستجو جب پیدا ہوتی ہے تو اس کی قربت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ قرآن سارا کچھ بتاتا ہے. قرآن ہی کہتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے، میرے اندر گمراہی بھی ہے. ہدایت ان کو ملے گی جو سوچیں گے، سمجھیں گے، میرے اوپر کیا ہے، تحقیق کریں گے اور تصدیق کریں گے. وہ اس سے پیار کرنے کی کوشش کریں گے، میں ان کو ہدایت دوں گا. جو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں گے، دوری اختیار کریں گے، مخالفت کے اوپر جائیں گے، پھر کیا ان کے لیے گمراہی ہے. اور آج سب سے بڑی بات جو لمحہ فکری ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اوپر کر کے رکھا ہوا ہے. رمضان شریف میں اتارتے ہیں، پڑھ لیں گے، پڑھ لیا تو سمجھنا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین ترجمہ کیا ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا کہہ رہے ہیں کبھی نہیں سوچا. التحیات للہ والصلوات والطیبات کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا مانگ رہے ہیں، اپنے لیے نفع مانگ رہے ہیں، نقصان مانگ رہے ہیں، اس میں تمہاری خوشی ہے، غمی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. یعنی جب تک انسان مسلمان بالخصوص اس پہ تحقیق نہیں کرے گا، سمجھے گا نہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جائے گا، علم جو ہے اس کے وہ ہمیں ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے. اقبال اسی لیے کہا تھا، اقبال کیوں روتا تھا؟ یہی کرتا تھا ہمارے لیے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ قرآن سے ہم نے دوری اختیار کی تو کیا قرآن کے ہونے کے باوجود ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وجہ یہی ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے، قرآن سے لگاؤ نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، قرآن لفظوں کی گہرائی میں نہیں جانا، ترجمہ سمجھ کے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. مانگنا کیا ہے کوئی کبھی پتہ نہیں ہے. لہذا قرآن ان کو نفع دیتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے جو سمجھ کے پڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن اور صاحب قرآن سے پیار کرتے ہیں.
قرآن جس ذات پہ اترا ہے وہ ذات کیا ہے؟ وما ارسلنا من رحمۃ للعالمین، کیونکہ پوری انسانیت سے پیار کرنے والے ہیں، اور قرآن کیا پوری انسانیت کو شفا دینے والا ہے، رحمت بانٹنے والا ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ عدل نصیر، کہ میں بڑا عدل کرنے والا ہوں، نہیں فرمایا ہے وہ عدل کرنے والا ہوں، لیکن فرمایا ان اللہ فضل نصیر، میں بڑا فضل کرنے والا ہوں۔ قرآن سے کیا فضل ملتا ہے؟ رحمت ملتی ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے، اللہ کی اطاعت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے اس کی محبت ملتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھے، قرآن سے لگاؤ رکھے، قرآن سے محبت کرے، اور ساتھ ہی قرآن کا پیار اپنے من میں سمائے اور ان کو من میں بسانے کی توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ قرآن آپ کو وہ بلندی دے گا، وہ رفت دے گا، وہ ترقی دے گا کہ پوری دنیا کی جتنی بھی ترقیاں ساری اس کے سامنے نظر آئیں۔ شرط یہ ہے کہ زبان سے کہہ کے لیے لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارا جو کرنا ہے وہ من میں اتر جائے، تو اس پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں، قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت وہ ہمیں آگے بڑھنے سے، ترقی کرنے سے نہیں ہو سکتی۔ اور جب ہم یکجہت ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، ہمارے اندر اتفاق آ جائے گا، اتحاد آ جائے گا، تو یہی سب کچھ کیا ہے قرآن کا لیے فرمان ہے کہ وہاں ناصر کی حمد اللہ جمیع ولا تفرقوا، کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ بٹو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، میں سنی ہوں، میں باقی ہوں، فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ ساری جو ہے ایک سائڈ پہ رکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہر منزل جو ہے وہ آپ کو خود پکارے گی، اور قرآن سے لگاؤ رکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات، اس کا فضل، اس کی رحمت آپ پہ ہر وقت صاحبان مان کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے معنی، اس کا ترجمہ بیان سمجھنے کی